یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو ایک عام خاندان سے اٹھا اور دنیا میں سب سے طاقتور ریاستوں میں سے ایک کا حکمران بن گیا۔ ایک ایسا لیڈر جسے کچھ لوگ ہیرو کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے دنیا کا سب سے خطرناک انسان مانتے ہیں۔ ایک ایسا پراسرار انسان جو کم بولتا ہے، اپنے منصوبے ظاہر نہیں کرتا اور ہمیشہ ایک قدم آگے کا سوچتا ہے۔ یہ کہانی ہے ولادیمیر پوٹن کی۔ ولادیمیر پوٹن 7 اکتوبر 1952 کو روس کے شہر سینٹ پیٹر برگ میں پیدا ہوئے۔ اس کا بچپن بہت سادہ اور مشکلات سے بھرا تھا۔ اس کے والد ایک فیکٹری ورکر تھے جبکہ والدہ ایک عام خاتون تھی۔ پیوٹن بچپن سے شرارتی تھا، لیکن ایک چیز اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی اور وہ تھا طاقت حاصل کرنا۔ اس لیے اس نے بچپن میں مارشل آرٹس اور خاص طور پر جوڈو سیکھنا شروع کیا۔ پیوٹن نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ وقت تھا جب سرد جنگ جاری تھی اور دنیا دو طاقتوں میں تقسیم تھی۔ پیوٹن کو جرمنی میں تعینات کیا گیا جہاں اس نے خفیہ مشنز پر کام کیا۔ In the 1980s, Putin was posted into the East German city of Dresden, working as a liaison to their own secret police, the Stasi. یہی وہ دور تھا جہاں اس نے سیکھا خاموش رہنا، منصوبہ بندی کرنا اور طاقت کو قابو میں رکھنا۔ یہی وہ تمام چیزیں تھی جو بعد میں اس کی سیاست میں بہت کام آئی۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور روس ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ In 1991, the Soviet flag was lowered for the last time as the USSR finally collapsed amidst economic malaise and popular unrest. The Soviet Empire, founded by Lenin, held together by Stalin, and now effectively destroyed by President Gorbachev's reforms, is tonight being buried in haste and without ceremony. یہی وہ وقت تھا جب پیوٹن نے KGB چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا۔ وہ جلد ہی سینٹ پیٹر برگ کے میئر کا قریبی ساتھی بن گیا اور پھر ماسکو پہنچ گیا۔ Vladimir Putin saw opportunity. He ventured away from the world of national security and into politics, taken first under the wing of the mayor of St. Petersburg, Anatoly Sobchak. 1999 میں اسے روس کا وزیر اعظم بنایا گیا اور پھر جلد ہی دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا جب KGB کا ایک عام ایجنٹ روس جیسے طاقتور ملک کا صدر بن گیا۔ پیوٹن نے اقتدار سنبھالتے ہی روس کو مضبوط بنانا شروع کیا۔ معیشت کو بہتر کیا، فوج کو طاقتور بنایا اور عالمی سطح پر روس کی حیثیت بحال کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر الزامات بھی لگے۔ مخالفین کو دبانا، میڈیا کو کنٹرول کرنا اور طاقت کو اپنی مٹھی میں رکھنا۔ پیوٹن نے دنیا کو کئی بار حیران کیا۔ 2008 میں جارجیا اور روس کے درمیان ایک مختصر مگر انتہائی اہم جنگ شروع ہوئی۔ Witness the terrifying aftermath of a Russian airstrike on one Georgian town. This is Gori in central Georgia, outside the main conflict zone. جارجیا ایک چھوٹا ملک ہے جو روس کے پڑوس میں واقع ہے۔ جارجیا مغربی اتحاد یعنی نیٹو کے قریب جانا چاہتا تھا اور یہ بات روس کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تنازع شروع ہوا اوسیشیا نامی علاقے سے، جہاں روس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ وہاں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روس کی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ Today, Russia has launched a full-scale military invasion of Georgia. Russian forces, including air, land, sea, and airborne forces, are massed against and attacking our sovereign nation. In South Ossetia, the breakaway Georgian region where violence has flared, Russian troops, backed by tanks and armored vehicles, are patrolling the streets. There's been some of the region's fiercest fighting here for more than a decade. Russia says as many as 2,000 people may have been killed. روس نے چند دنوں میں ہی جارجیا کی فوج کو شکست دے دی اور جنوبی اوسیشیا اور ابخازیا کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ جنگ صرف 5 دن چلی، مگر اس نے دنیا کو ایک واضح پیغام دے دیا کہ روس دوبارہ طاقتور ہو چکا ہے اور اپنے اثر و رسوخ کو ہر حال میں برقرار رکھے گا۔ 2014 میں یوکرین میں سیاسی بحران پیدا ہوا اور وہاں کی حکومت بدل گئی۔ یوکرین بھی مغرب کے قریب جانا چاہتا تھا جو روس کے لیے خطرے کی گنتی تھا۔ But Ukraine and Georgia both wanted to join NATO for a long time, and that made them prime targets
for Russia. इसी मौके पर रूस ने एक बड़ा कदम उठाया। रूसी फौज ने के दाखिल होकर कंट्रोल हासिल कर लिया और एक रेफरेंडम के जरिए उसे रूस का हिस्सा बना लिया। अमेरिका और मगरबी दुनिया ने इस इकदाम की शदीद मजम्मत की, मगर प्यूटन ने वाज़ेह कर दिया रूस अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और फिर फरवरी 2022 को प्यूटन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब की बार रूस ने पूरे यूक्रेन पर हमला कर दिया। Праздником вас! Днем Великой Победы! Ура! मिसाइल हमले, टैंकों की पेशकदमी और बड़े शहरों पर कब्जे की कोशिश। प्यूटन का कहना था कि यूक्रेन को गैर फौजी बनाया जाए और उसे किसी सूरत मगरबी दुनिया और अमेरिका के गोद में जाने न दिया जाए, लेकिन यूक्रेन ने सख्त मज़ाहमत की और ये जंग आज भी जारी है और इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़े। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और आलमी मईशत पर दबाव बढ़ा। 2015 में जब शाम में बशार उल असद की हुकूमत खतरे में थी, तब प्यूटन ने उसकी मदद करते हुए फिजाई हमले किया और बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और रूस ने मशरिक़ वस्ता में अपनी ताकत दिखाई। इन तमाम जंगों ने एक बात वाज़ेह कर दी कि प्यूटन सिर्फ एक सदर नहीं बल्कि रूस का वो रहनुमा है जो रूस का वो शान और शौकत और ताकत बहाल करना चाहता है जो कभी सोवियत यूनियन के टाइम में हुआ करती थी। आपका प्यूटन और रूस के हवाले से क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हिस्ट्री विद अहमद शाह जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।